السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1203، سچائی کے ساتھ زندگی گزاریے۔ سچ آدمی کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جس قوم کو بھی ختم کرنا ہو اس میں جھوٹ داخل کر دو تو روزانہ اس پر لعنت کے ایٹم بم پڑتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ قوم ختم ہو جائے گی، ان کا زوال ہو جائے گا، قومیں مٹ جاتی ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے ایک دن لمبا خطبہ دیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، حجاج تقریر کر رہا ہے لمبی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وقت تیرا انتظار نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ تجھے معذور نہیں قرار دے گا۔ حجاج کو غصہ آیا کہ اچھا بھرے مجمع میں مجھے ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا، تو حجاج کے یہاں تو فوراً یا تو جیل ہوتی تھی یا قتل ہوتا تھا۔ تو حجاج نے وہی ممبر پر جب بیان کر رہا تھا، کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، کہا اسے قید کرو۔ فوراً پولیس والے نے اس آدمی کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو قید میں ڈال دیا۔ اب اس کے قوم کے افراد آئے اور لوگ آئے، اس کے بیوی بچے آئے، اس کے دوست احباب آئے حجاج کے پاس اور کہا کہ صاحب آپ اس کو جیل سے نکال دیجئے، اسے معاف کر دیجئے۔ بھئی یہ تو مجنون آدمی ہے، جنون میں یہ بات کہہ دی بھرے مجمع میں آپ کو، یہ تو پاگل آدمی ہے، آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ تو حجاج نے جواب دیا کہ اگر وہ خود مجھے کہہ دے کہ میں پاگل تھا، بھئی میں پاگل ہوں، یا میں نے پاگل پنے میں یہ بات کر دی، تو میں اس کو جیل سے نکال دوں گا۔ مجھے وہ خود کہے، وہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ وہ پاگل ہے، نہیں، وہ کہے جیل میں سے لاؤ اس کو اور وہ کہے کہ میں پاگل ہوں۔ اب لوگ گئے اس کے پاس اور جا کر کہا کہ دیکھ بھائی، اللہ تعالیٰ نے تیرے چھٹنے کا انتظام کر دیا ہے جیل سے، تو خالی حجاج کے سامنے اتنا کہہ دینا کہ میں پاگل ہوں اور کبھی کبھی میری عقل چلی جاتی ہے اور کبھی کبھی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں اور مجھ پر مرگی کی بیماری بھی لگ جاتی ہے، اس قسم کی بات حجاج کے سامنے کرنا تو حجاج تجھ کو چھوڑ دے گا۔ اس نے وہیں پر جواب دیا، وہ جواب سننے جیسا ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت عقل کا کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ جس مرض اور جنون سے اس نے مجھے عافیت دی ہے، میں اس کا کیسے اقرار کروں؟ میں جب پاگل نہیں ہوں، اللہ نے مجھے عقل دی ہے تو میں اللہ کی ناشکری کیوں کروں؟ میں نہیں کہوں گا میں پاگل ہوں، میں نے سچ بات کہی ہے اس کے سامنے، اور یہ بھی سچ کہہ رہا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ چاہے جیل میں رہوں تو بھی کامیاب، جیل سے نکلوں تو بھی کامیاب، مروں تو بھی کامیاب، زندہ رہوں تو بھی کامیاب، اس لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا۔ حجاج کے سامنے کہا، میں پاگل نہیں ہوں، اللہ نے عقل دی ہے مجھے، میں عقل کا کیوں انکار کروں؟ اب تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے کرو، میں سچ ہوں۔ حجاج ابن یوسف رو دیا۔ حجاج نے کہا کہ تو بالکل سچا آدمی ہے، بھئی جیل سے نکال دو اسے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے۔ یاد رکھنا، سچ بول کر اگر زمین چلی بھی گئی تو بھی کامیاب، اور جھوٹ بول کر زمین ہاتھ میں آ گئی تو بھی ناکام۔ جھوٹ بول کر مال ہاتھ میں آ گیا تو بھی ناکام، جھوٹ بول کر فلیٹ ہاتھ میں آ گیا تو بھی ناکام، اور سچ بول کر زمین ہاتھ سے نکل گئی تو بھی کامیاب۔ کیوں کہ اللہ کا حکم پورا ہوا۔ اتنا ایمان کا سیکھنا ضروری ہے
جو ایمان اس مسلمان کو حلال پر کھڑا کر دے اور جو ایمان اس مسلمان کو حرام سے روک دے. اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے. علماء نے لکھا ہے فرض عین، فرض عین، کہ جو ایمان آدمی کو مسلمان کو حلال پر کھڑا کرے اور جو ایمان مسلمان کو حرام سے روکے، اس کے لیے اللہ کی طرف بلانا اور اللہ سے ایمان مضبوط مانگو. آج ہمارے ایمان کمزور ہے، معمولی چیزوں کے لیے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے. ہانگ کانگ کی چیز ہے کہتا ہے جاپان کی ہے، کپڑا جو ہے وہ چائنا کا ہے اور کہتا ہے جاپان کا ہے. کیوں؟ کہ $10 زیادہ ملیں گے. تو جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیے. اے اللہ تو ہمیں جھوٹ سے بچا، ہماری زبانوں کو جھوٹ کے گندگی سے تو پاک فرما دے، ہماری آنکھوں کے میل کو تو دور فرما دے، اور ہمارے بال میں تو سچائی کو داخل کر دے. مسلمان اگر سچ بولنا شروع کرے تو آدمی سمجھتا ہے میں ناکام بنوں گا. نہ، سچائی تو آدمی کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے. یاد رکھنا، سچائی آدمی کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے. اب پڑھیے میرے ساتھ، ایمان تازہ کر لیجئے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ سچے دل سے یہ اقرار کرتے ہیں، ہمارے اس اقرار کرنے کو تو قبول فرما. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.